نیکی کی خوشبو۔ نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، لہٰذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکوکار بن جائیں گے تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دی کہ وہ لوگوں کو ظاہری میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر خود نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہما بچوں کو بھیج کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو شیشوں میں جمع کرواتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے ام سلیم، تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مبارک پسینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملاتے ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ طور بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے پسینے کے چند قطرے عنایت فرمائیے۔ جب ان کی بیٹی نے جسم پر لگائے تو اس خوشبو آنے لگی، بلکہ انہوں نے اس میں کچھ قطرے اپنے گھر میں رکھ لیے، اس گھر میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما وہ گھر خوشبو والا کا گھر مشہور ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام جس راستے سے چل کر جاتے تھے اس راستے سے خوشبو آتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتی تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں؟ ہم نے اتنی خوشبو کبھی کہیں نہیں سونگھی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عاصم، تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے منہ میں بوسہ دے دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا منہ میرے قریب کرو، جس سے میں تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا خسار نبی علیہ السلام کے قریب کر دیا، چنانچہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد 8 دن تک اس رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ انڈیا میں ایک بزرگ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ کے کپڑے ہر وقت عطر محسوس ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے، میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا، واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں کسی گلی سے گزر رہا تھا، ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی، اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہٰذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی، اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر سنسار کراؤں گی۔
اب دو باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کر لو، یا تو سنسار ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں تجویز ڈالی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو آمادہ تو ہو گیا ہے، تاہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ دکھلا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اور نجاست نظر آئی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی، یہ تو کوئی پاگل ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس گھر سے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہٰذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا۔ میں نے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر! ان کا اصل نام تو کوئی اور تھا، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشکی کی خوشبو آتی تھی اس لیے انہیں خواجہ مشکی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ایک موٹی سی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اب ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے، یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، وہ یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گلنے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ چاول پکائیں اور گرم گرم چاول کسی برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیں تو ان میں بدبو سی پیدا ہو جائے گی، اس لیے آپ نے گرم گرم ڈال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سفر میں کھانا لے کر جاتے ہیں لیکن وہ جب کھولتے ہیں تو اس سے بدبو سی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اوہو، بیوی نے کھانا پکایا تو تھا مگر گرم گرم ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو آ گئی۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کھانا اس لیے خراب ہوا کہ اس میں خراب ہونے والی چیز موجود تھی۔ آپ اپنے پاس چینی یا گڑ کو بند کر لیں اور 1 سال بعد ڈبہ کھولیں تو اس کی مہک ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ 1 سال کے بعد بھی چینی ہی چینی ہوگی اور گڑ ہی گڑ ہوگا۔ اب یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے کا مادہ موجود ہوتا ہے اور وہ چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزوں میں خراب ہونے کا مادہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ سالوں پڑی رہیں تو بھی خراب نہیں ہوتی۔ اب جب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تو اس عاجز نے آپ کو اصل بات بتانی تھی، وہ یہ ہے کہ گناہ کے اندر خراب کرنے کا مادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نجاست کی مانند ہوتا ہے اور نجاست بدبو ہی پھیلاتی ہے جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے قبروں کے اندر بدن خراب ہو جاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنتے ہیں، اور نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو کو آپ جتنا عرصہ ڈھانپ کر رکھیں وہ خوشبو ہی رہے گی۔ لہٰذا اب ایک بات سامنے آئی کہ جو انسان دنیا میں تو تائب ہو کر مرے گا اس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ قبر میں بھی چلا گا تو اس کا جسم قبر میں بھی نہیں گل سڑے گا، کیونکہ اس کے اندر گناہوں کے اثرات ہی نہیں۔ اس لیے بعض حضرات نے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے جسموں قبروں میں بالکل صحیح سالم دیکھے۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر کے قبرستان میں قبر کے لیے زمین کو کھودا گیا تو ایک قبر کھل گئی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ میت کا جسم تو کیا کفن کا کپڑا بھی بالکل صحیح سالم تھا، اس لیے کہ وہ بندہ تو تائب ہو کر مرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں سے ایسے پاک کیا تھا کہ اس کے بدن پر گناہ کا کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے اس کا جسم زمین کے اندر خراب ہی نہیں ہوتا۔